امجد صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ شہر میں امجد کی بڑی مارکیٹ بن گئی۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ امجد صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر امجد صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ تکبر سے یہ کہتے کہ یہ غریب لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ امجد صاحب کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی جبین سے ہوئی تھی۔ جبین والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب یتیم ہو گئی۔ جبین کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی امجد کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے جبین کی پرورش کی تھی۔ جبین کی ماں بیمار تھی اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف کی حالت میں مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس نے اپنی بڑی بہن کو کہا تھا میری بیٹی کو اپنی بہو بنا لینا، اور اس کی بہن نے اس کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے کر کے جبین کی شادی امجد صاحب سے ہو گئی تھی اور امجد صاحب نے جبین کو ایک ملازمہ کی حیثیت سے اپنے گھر میں رکھا۔ جبین نے صبر شکر کر کے امجد صاحب کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، امجد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، والدین ایک ایک کر کے گزر گئے اور امجد صاحب کی مارکیٹ ملک اور بیرون ملک بھی چلنے لگیں۔ امجد کے کسی دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بزنس کو انجوائے کرو، دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ امجد ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف امجد کی بیٹی ایمن بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ امجد نے اپنی بیٹی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو سیکرٹری رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی امجد کو سینے میں اتارا اور لندن میں موجود مارکیٹ کی ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ دوسری طرف امجد نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک لندن والا بزنس زویا کے نام کیا جائے اور دوسری شرط بیوی سے اجازت لی جائے۔ امجد صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر میں دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جبین نے کوئی جواب نہ دیا، مگر ایمن نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں۔ ایمن کی یہ بات سن کر امجد نے ایمن کی ماں کو فوراً طلاق دے دی اور ایمن کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ ایمن ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر میں آ گئی۔ شروع میں ایمن نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بھیڑیے بیٹھے تھے، ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کرتا تھا، لہٰذا ایمن نے اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والا کاروبار آدھا اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک بن گئی تو اس نے امجد سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ شادی کر لی اور امجد نے بینک میں موجود رقم سے شراب نوشی اور جسم فروشی کرنا شروع کر دی۔ ایمن کی ماں اس عمر میں طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے اور گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ کر دماغ کے کینسر کا شکار ہو گئی۔ ایمن تو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے ایمن کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر ایمن نے انکار کر دیا۔ ایمن کے انکار کے بعد دلال ایمن کو کہنے لگا کہ تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی، مگر شاید تب میں تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ ایمن دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔ ادھر ایمن کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، ساری رات وہ درد سے چلاتی رہتی۔ ایمن کی ماں کی تکلیف ایمن سے برداشت نہ ہوئی تو ایمن نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے ایمن کو دبئی کے ایک ہوٹل میں پہنچنے کا کہا اور کہنے لگا کہ تمہاری ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ ایمن نے اپنے سامنے ماں کو بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں داخل کروا دیا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں پہنچ گئی۔ دوسری طرف ایمن کا باپ امجد بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ امجد کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک لڑکی آئی ہے،
امجد اور ان کے دوست نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو ایک رات کے لیے بک کر لیا، اور جب مقررہ وقت پر وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایمن نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو ایمن نے مزید جسم فروشی سے توبہ کر لی۔ یوں دونوں نے جسم فروشی کرنے سے انکار کر دیا۔ دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔